99ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ذو المکان کے مرنے کے بعد بڑا دربان بغداد پر حکومت کرنے لگا اور کان ماکان اور اس کی ماں غریبی کی وجہ سے اس کے محل میں رہنے لگے، لیکن کان ماکان اور اس کی چچیری بہن اپنی عادت کے موافق اپنے شوق سے دستبردار نہ ہوتے اور گھڑ سواری اور شمشیر زنی میں مصروف رہتے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ قضیہ فقان اپنی کنیزوں کو لے کر کسی رشتہ دار کے ہاں عید منانے گئی ہوئی تھی، اور وہ سرتاپا حسن تھی اور اس کے خد و خال پر رشک آ رہا تھا اور اس کے لبوں پر بابونا مسکرا رہا تھا اور وہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھی، اور کان ماکان اپنا دل مضبوط کر کے اس کے حسن اور فراق کے اشعار گانے لگا۔ جب قضیہ فقان نے سنا تو اس کے چہرے سے غصہ اور ملامت ظاہر ہونے لگی، اور اس نے تیوری چڑھا کر ناراضگی کے لہجے میں کان ماکان سے کہا کہ تو اپنے اشعار میں میرا ذکر کرتا ہے تاکہ اپنے خاندان میں میری رسوائی ہو، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تیری شکایت بڑے دربان سے کر دوں گی جو خراسان اور بغداد کا بادشاہ ہے، اور وہ تجھے ذلیل و خوار کرے گا۔ کان ماکان چپ ہو گیا اور غصے میں آ کر بغداد چلا گیا۔ اس کے بعد قضیہ فقان نے اپنے چچیرے بھائی کی شکایت نزت الزماں سے کی۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹی، اس کا مطلب تیری برائی کرنا نہ ہوگا، وہ بھی تو آخر یتیم ہے، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اس کی زبان سے کبھی تیری برائی نہیں نکلی۔ خبردار، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریو، اگر بادشاہ تک خبر پہنچ گئی تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور یاد مٹ جائے گی، اور وہ کل کی طرح ہو جائے گا جسے اب کوئی یاد نہیں کرتا۔ باوجود ان تمام باتوں کے کان ماکان کی محبت قضیہ فقان کے ساتھ سارے بغداد میں مشہور تھی، حتیٰ کہ ہر عورت کی زبان پر اس کا ذکر تھا۔ بالآخر کان ماکان دل تنگ ہو گیا اور اس میں صبر کی طاقت نہ رہی، اور اس کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور وہ لوگوں سے اپنا حال چھپانا نہ چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ جو تکلیفیں فراق کی وہ اٹھا رہا ہے دل کھول کر کہہ ڈالے، لیکن وہ قضیہ فقان کے عتاب سے ڈرتا تھا۔ بڑا دربان جو اب بادشاہ تھا اور لوگ اسے ساسان بادشاہ کے نام سے یاد کرنے لگے، جب سے وہ تخت نشین ہوا تھا، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور ان کے درمیان عدل کرتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس کان ماکان کے اشعار پہنچے تو اسے گزشتہ حالت پر ندامت ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی نزت الزماں کے پاس جا کر کہا کہ آگ اور پھونس کو یکجا کرنا بڑے اندیشے کی بات ہے، اور جب آنکھوں میں بینائی اور پلکوں میں جنبش باقی ہو اس وقت تک مرد کا اعتبار عورت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تیرا بھتیجا اب بالغ ہو چکا ہے، لہذا اسے پازے پہننے والیوں کے پاس جانے سے تجھے روکنا چاہیے، اور اپنی بیٹی کو مردوں کے پاس جانے سے روکنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس جیسی لڑکی کو اب پردہ نشین ہونا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ اے عقل مند بادشاہ، تو سچ کہتا ہے۔ دوسرے دن جب کان ماکان عادت کے موافق اپنی پھوپھی نزت الزماں کے پاس آیا تو اس نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بیٹا، میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں، اگرچہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ کہوں۔ کان ماکان نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے قضیہ فقان کے متعلق تیرے اشعار سنے ہیں جو اس کا سرپرست ہے، اور حکم دیا ہے کہ وہ تجھ سے پردہ کرے، اس لیے بیٹا
اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو دروازے کے پیچھے سے تجھے دے دیا کروں گی، تو اس کے سامنے مت آئیو اور آج کے بعد اس مکان میں داخل نہ ہوئیو۔ جب اس نے پھوپھی کی یہ باتیں سنی تو کچھ جواب نہ دیا، بلکہ وہاں سے نکل کر ماں کے پاس گیا اور وہ سب باتیں کہیں جو اس کی پھوپھی نے کہی تھیں۔ ماں نے جواب دیا کہ یہ باتیں تیری ہی فضول گوئی سے پیدا ہوئی ہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قضیہ فقان کے ساتھ تیری محبت کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے، تو ان کا نمک کھاتا اور ان کی بیٹی کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے علاوہ اور کون اسے لے سکتا ہے، وہ میری چچیری بہن ہے اور سب سے زیادہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ یہ باتیں جانے دے اور چپ ہو، اگر اس کی خبر ساسان بادشاہ کو پہنچ گئی تو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا اور تجھے تکلیف پہنچے گی اور تو تباہ ہو جائے گا، اور آج رات سے ہمارا کھانا بند کر دیں گے اور ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ اگر ہم کسی اور شہر میں ہوتے تو بھوک کی تکلیف اور بھیک کی ذلت سے کب کے مر چکے ہوتے۔ جب کان ماکان نے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا تو اس کا رنج اور زیادہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میرے لیے یہاں رہنا ناممکن ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ محل سے نکل جاؤں اور شہر کے کنارے جا کر ٹھہروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ محل سے روانہ ہو گیا اور جا کر غریب لوگوں کے پڑوس میں رہنے لگا، مگر اس کی ماں ساسان کے محل میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے کھانا پینا لینے جایا کرتی تھی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ قضیہ فقان کان ماکان کی ماں سے تنہائی میں ملی اور اس سے کہنے لگی کہ چچی جان، تیرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹی، وہ ہمیشہ روتا اور غمگین رہتا ہے اور تیری محبت میں گرفتار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے چند اشعار سنائے جو کان ماکان نے کہے تھے۔ یہ سن کر قضیہ فقان رو پڑی اور کہنے لگی کہ واللہ میں نے نہ اس کے اشعار کی وجہ سے اسے ڈانٹا تھا اور نہ ناراضگی کی وجہ سے، بلکہ اس خوف سے کہ کہیں دشمنوں سے اسے آزار نہ پہنچ جائے۔ جتنا وہ مجھے چاہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں اسے چاہتی ہوں، مگر میں اپنی محبت کا اظہار زبان سے نہیں کر سکتی۔ محض اس کی زبان کی بے لگامی اور اس کے دل کے جوش کی وجہ سے ساسان بادشاہ نے جو میرے باپ کی جگہ ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا بند کر دیا ہے اور اسے منع کر کے محروم کر دیا ہے، لیکن زمانہ ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے، اس لیے ہر حالت میں صبر کرنا ہے، اور ممکن ہے کہ جس نے ہمیں فراق میں مبتلا کیا ہے وہ اپنی مہربانی سے ہمیں ملا بھی دے۔ جب کان ماکان کی ماں نے اسے یہ کہتے سنا تو اس کی شکر گزار ہوئی اور اسے دعائیں دینے لگی اور رخصت ہو کر چلی آئی اور اپنے بیٹے کو اس سے مطلع کیا۔ اس پر اس کا شوق اور بڑھ گیا اور اس کا دل مضبوط ہو گیا اور نا امیدی دور ہو گئی اور آہیں بند ہو گئیں، اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں سوائے اس کے اور کسی کو نہیں چاہتا۔ اب دن گزر رہے تھے اور وہ محبت کی آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی عمر 17 سال ہو گئی اور اس کا حسن نکھر آیا اور دماغ پختہ ہو گیا۔ ایک رات اسے نیند نہیں آئی اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب میں زیادہ کیوں خاموش رہوں اور عشق میں گھلتا جاؤں اور اپنے محبوب کو نہ دیکھ سکوں، حالانکہ مجھ میں سوائے ناداری کے اور کوئی عیب نہیں۔ خدا کی قسم میں بستی سے نکل کر جنگلوں
اور بیابانوں میں چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے ایک عذاب ہے، اور اس جگہ نہ میرا کوئی دوست ہے نہ رفیق جو مجھے تسلی دے۔ اس لیے میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں پردیس جا کر اپنا دل بہلاؤں، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور میں اس ذلت اور تکلیف سے چھٹکارا پاؤں۔ یہ کہہ کر کان مکان اپنے مکان سے نکل کھڑا ہوا، اس طرح سے کہ وہ ننگے پاؤں تھا اور ایک اٹنگی اور چھوٹی آستین کی قمیض پہنے ہوئے تھا، اور سر پر ایک 7 سال کی پرانی اونی ٹوپی تھی، اور ایک 3 دن کی باسی روٹی اس کے پاس تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ نکل کھڑا ہوا اور بغداد کے باب الارج پر آ کر ٹھہر گیا۔ جب شہر کا یہ دروازہ کھلا تو پہلا شخص جو اس میں سے باہر آیا کان مکان تھا، اور وہ ناک کی سیٹ پر چل کھڑا ہوا اور دن رات بیابان کی خاک چھاننے لگا۔ اس کے جانے کے بعد جب رات ہوئی تو اس کی ماں اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے کہیں نہ پایا، اور دنیا باوجود اپنی وسعت کے اس پر تنگ ہو گئی، اور اسے کسی چیز میں مزہ نہ آتا تھا۔ پہلے دن اس نے انتظار کیا، اور پھر دوسرے دن، اور پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے اور اسے کوئی خبر نہ ملی، اور اس کا دل گھبرانے لگا، اور وہ بہت روئی پیٹی اور کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا ہے۔ کیا میرا غم پہلے کافی نہ تھا کہ تو نے وطن چھوڑ کر اسے اور دوبالا کر دیا ہے؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کھانے میں مزہ آتا ہے اور نہ سونے میں، اور سوائے رونے اور غمگین رہنے کے میرا اور کوئی کام نہیں۔ اے میرے بیٹے، میں کس ملک میں جا کر تجھے پکاروں، معلوم نہیں کہ تو کس ملک میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سرد آہیں بھرنے لگی، اور اس کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا، اور رونا اور سرد آہیں بھرنا دوبالا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے سامنے روتی اور سب لوگ اس کے ساتھ روتے اور کہتے کہ اے ذو المکان، تیرا چشم و چراغ کہاں گیا، اور زمانے کے حوادث کی شکایت کرتے اور اپنے دل میں کہتے کہ خدا جانے کہ کان مکان پر کیا گزری کہ وہ گھر چھوڑ کر بے گھر ہو گیا، حالانکہ اس کا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور رعیت کے ساتھ انصاف کرتا اور انہیں امن و امان سے رکھتا تھا۔ ماں کی گریہوزاری آئے دن بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی خبر بادشاہ ساسان کو پہنچی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔